عابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا. اللہ اکبر. زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے. امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا. لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا. لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے. امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے. جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا. لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے. کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کاٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا. زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہ جاتی. اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی. امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں. امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے. امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے. میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، زہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی. آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں. اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا جمع کیا جائے. اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں. یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے. مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے. ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا. بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار سقفی تھا. اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا. شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا. عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا. اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں. جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا. اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا. یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا. اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا. پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی. وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے. لوگ کہتے تھے کہ حسین کا چرچا آج بھی ہے،
حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے. سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی. حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ. تو سب اس کے پیچھے لگ گئے. مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا. وہاں پر پہنچ گیا. آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا. امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ. امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا. اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا. انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا. اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا. عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا. اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید. آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا. کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے. ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ گے، پیاس بجھاؤ گے. امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا. میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا. امیہ کی خلافت چلتی رہی. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا. مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی. اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا. جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا. امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا. ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے. یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا. اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے. آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے. ہندوستان کی